السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں عرفان ڈار ہوں۔ خبریں تو بہت ساری نکل کے سامنے آ رہی ہیں، ہر روز ایک نئی ڈیولپمنٹ، اور کل کی ڈیولپمنٹ سے جو ہے وہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تو آج دو تین خبروں پہ اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ نمبر ون، ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ شوکت خانم کے ساتھ پراپوگنڈا شروع کر دیا گیا۔ وہ پراپوگنڈا آج سے 10 سال پہلے بھی ہوا تھا۔ آج سے 10 سال پہلے نون لیگ نے جو پراپوگنڈا کیا تھا، اس میں اس کا ساتھ جو ہے وہ فضل الرحمان نے دیا تھا۔ فضل الرحمان نے عمران خان کو یہودی ایجنٹ ثابت کیا، اور نون لیگ نے جو ہے وہ شوکت خانم پہ بہت زیادہ پراپوگنڈا کیا۔ شوکت خانم کے بارے میں جو ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے وہ جو ہے وہ غلط جو ہے اطلاع جو ہے غلط بیانیاں جو عوام میں پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ ان کو اصل میں یہ پتہ تھا، اور انہوں نے یہ بھانپ بھی لیا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں جو ہے ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت جو ہے وہ بننے جا رہے ہیں۔ تو عمران خان کو جو ہے وہ ابھی یہاں پہ ہی گندہ کیا جائے اور عمران خان کو کنٹروورشل بنایا جائے عوام میں۔ تو انہوں نے اس بیانیوں کو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بھرپور اٹھایا، لیکن اس وقت بھی ان کا بیانیہ جو ہے وہ فیل ہو گیا۔ اس کو کسی نے نہیں خریدا، عوام نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی، بلکہ عوام نے اس وقت بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے عمران خان کو جو ہے وہ شوکت خانم کے لیے بہت ڈونیٹ کیا، اور عمران خان کا شوکت خانم جو ہے انہوں نے کھڑا کرنے میں عوام نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ اور اب بھی جو ہے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ شوکت خانم کے بارے میں جو پراپوگنڈا ہے اس کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک مرتبہ پھر جو ہے شوکت خانم کے پیچھے گھٹیا پراپوگنڈا جو ہے وہ پیٹا جا رہا ہے۔ عوام میں جو ہے اس کو وہ مقبول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن عوام جو ہے انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ شوکت خانم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیونکہ جب بھی کینسر کا کسی کو معارضہ ہلاک ہوتا تھا تو وہ بندے سمجھتے تھے کہ پاکستان میں اس کا علاج کوئی نہیں اور اس کی موت جو ہے وہ یقینی ہے۔ تو عمران خان صاحب میدان عمل میں آئے، اور عمران خان صاحب نے اس عارضے کے خلاف جو ہے وہ جہاد شروع کیا، اور اپنی والدہ کے نام پہ جو ہے انہوں نے شوکت خانم اسپتال جو ہے وہ کینسر کا بنایا۔ اور آج جو ہے وہ غریبوں کے لیے عمران خان صاحب ایک مسیحا، ایک سہارا بن کے ابھرے ہیں۔ میں شوکت خانم میں گیا ہوں، میں نے شوکت خانم میں مریضوں کے ساتھ بات بھی کی، اور میں نے شوکت خانم جو ہے وہ دیکھا ہے بریک بینی سے۔ شوکت خانم اسپتال کا میں نے جائزہ لیا۔ وہاں پہ میرے دو کافی کلوز جو ہیں، وہ میرے دوست جو ہے وہ کینسر سے شفا یاب ہوئے، تو ان سے بھی میں نے پوچھا، ان سے بھی میں نے معلومات لی، اور میں نے ساری تصدیق کرنے کے بعد میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ شوکت خانم اسپتال جو ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ غریبوں کی دوائی لیتے ہیں، اور غریبوں کا واقعی میں حقیقت میں یہ جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسیح ہیں، اور انہوں نے غریبوں کے لیے جو اسپتال بنایا وہ یقیناً داد کے مستحق ہیں عمران خان صاحب۔ اور میں نے وہاں پہ غریبوں کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی بھی دیکھی ہیں۔ عمران خان صاحب کو آج جو عزت ملی ہوئی ہے، آج جو عمران خان صاحب کو ہر بندہ جو ہے وہ اتنا محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، تو یہ ان غریبوں کی دعائیں ہیں جو عمران خان صاحب کے حق میں قبول ہو رہی ہیں۔ تو کبھی کبھی ذرا دوسری آتے ہیں، میں نے آپ کو کچھ دن پہلے ایک ویلاگ میں یہ آپ کو میں نے خبر دی تھی کہ نون لیگ جو ہے وہ اب نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس میں عمران خان صاحب اور ایک حاضر سروس اس وقت کے، اور اب موجودہ جب یہ رجیم چینج آپریشن ہوا تھا تو اس وقت کے حاضر سروس، اور اب جو ہے وہ ایکس جو ہے وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، میں نے اس وقت آپ کو اشاروں میں بتایا تھا، لیکن آج میں آپ کو ان کے نام لے کے بتا رہا ہوں۔ اور ساتھ میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب، اور جو دو میں نے چیف جسٹس صاحبان بتائے تھے جناب ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ صاحب، ان کے خلاف جو ایک پراپوگنڈا مہم میں شروع کی گئی ہے ایک نیا بیانیہ بنانے کی۔ اب کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ 8-9 ماہ تک اپنی انہوں نے کارکردگی تو دکھائی کوئی نہیں، یہ آئے تھے کارکردگی دکھانے کے لیے، تجربہ کار لوگ تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ کارکردگی ان کی زیرو، بلکہ انہوں نے ملک کو چلتا ملک جو ہے وہ انہوں نے ڈبو کے رکھ دیا، اور اس کو ڈیفالٹ کے قریب یہ لوگ لے کے آگے۔ یہ انتہائی تجربہ کار لوگ تھے جنہوں نے انتہائی مہارت اور تجربہ کاری کے ساتھ جو ہے وہ اپنے سارے کیسز جو ہے وہ ختم کروائے، جن کے لیے یہ آئے تھے۔ یہ نہ تو غریب عوام کے لیے آئے تھے اور نہ ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے، بلکہ یہ ٹھیک ٹھاک چلتے ملک کو عمران خان صاحب نے اس ملک کو ایک صحیح راہ پہ صحیح سمت میں ڈال دیا تھا۔ اس کی جو سنتیں تھیں وہ ریکارڈ 30 سال میں اتنی سنتیں نہیں چلی، 30 سال کے بعد جو ہے وہ پاور لوم جو فیصل آباد کی تھی ساری انڈسٹری جو ہے کپڑے کی وہ کھلی تھی، اور اس کے بعد جو جتنی بھی صنعتیں تھیں پورے ملک میں وہ ریکارڈ جو ہے وہ
پیداوار ہو رہی تھی، ان کی مزدور جو ہے وہ ملتے نہیں تھے ان کو۔ اب یہ ہو گیا ہے کہ اب مزدوروں کو کام نہیں ملتا بلکہ مزدور بہت مل جاتے ہیں۔ تو ان تجربہ کاروں نے جو ملک کو انتہائی تجربہ کاری کے ساتھ ایک چلتے ملک کو جو ہے وہ یہاں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ یہ اپنے این آر او لینے کے لیے بوٹ پالش کر کے جو ہے وہ یہ رجیم چینج آپریشن کے لیے یہ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے۔ تو یہ جو ہے اب انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنانے کی انہوں نے اب کوشش شروع کی ہے، اور اس کی یہ سلسلے کی یہ پہلی کڑی جو ہے وہ کیپٹن صفدر صاحب نے اس دن ٹریلر دیا تھا، اور آج یہ ٹریلر جو ہے وہ واضح ہو کے سامنے آ گیا۔ آج جاوید لطیف نے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی، اور وہ پریس کانفرنس میں انہوں نے آج جو کہا وہ آپ نے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ سنا ہوگا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کچھ دن پہلے اپنے ویلاگ میں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ، فیض حمید، آصف سعید کھوسہ اور ثاقب نثار جو ہے وہ اس سازش میں نواز شریف کے ساتھ جو سازش کی گئی اس میں شریک تھے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں تب آئیں گے کہ ان سے معافی مانگی جائے اور ان کو جو ہے وہ ایک قومی ہیرو بنا کر پیش کیا جائے۔ تو نواز شریف صاحب، میں تو کہتا ہوں کہ آپ پاکستان میں نہ آئیں بلکہ آپ پاکستان کی جان چھوڑ دیں۔ اگر آپ 30 سال میں جو ہے وہ پاکستان سے اتنے مخلص ہوتے اور قومی ہیرو ہوتے تو شاید دنیا آج عمران خان کی شکل بھی نہ دیکھتی، بلکہ آپ کو جو ہے وہ نسل در نسل جو ہے وہ آپ کو ایک حق حکمرانی دے دیتی، اور آپ کو جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ بے تاج بادشاہ بنا دیتی۔ تو آپ نے جو ملک کے ساتھ کیا ہے 30 سال میں، جو آپ نے منی لانڈرنگ کی اور اپنے اثاثے بنائے ہیں، آپ نے پارلیمنٹ کے میں کھلو کے کہا تھا حضور یہ ہیں وہ ذرائع، آپ نے پارلیمنٹ کے فلور پہ جھوٹ بولا تھا، پھر آپ نے عدالت میں کہا کہ وہ پارلیمنٹ کا بیان تھا، وہ سیاسی بیان تھا۔ تو آپ نے جو ایمن فیلڈ اپارٹمنٹس بنائے، آپ نے جو جدہ کی ملیں لگائیں، آپ نے جو شوگر ملیں لگائیں، اور آپ نے جو اپنی فیملی کے لیے جو کچھ کیا منی لانڈرنگ کی، جو حرام کا پیسہ آپ نے بنایا، وہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ کافی اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ اب آپ کو نیلسن منڈیلا بنا کر جو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آرمی کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی رہے گی، حقیقت میں یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ شروع سے لے کے آج تک جو ہے وہ آپ کا خاندان جو ہے وہ آرمی کے خلاف ہے، وہ آرمی کے خلاف وہ بغض رکھتا ہے۔ وہ جب بھی بوٹ پالش کرتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے ذہن میں کہ بوٹوں کے دونوں تسموں کو جو ہے وہ باندھ دیے جائے آپس میں، اور یہ چل کے گر جائیں۔ تو آپ بوٹ پالش کر کے اقتدار میں بھی آتے اور پھر آپ آرمی کے بغض میں اندھے ہو جاتے، اور جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنا کر جو ہے وہ عوام میں مقبول ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مرتبہ آپ کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے وہ بکنے والا نہیں ہے، عوام اس کو جو ہے وہ آپ کو سمجھ چکی ساری، اور عوام اس کو بائی کرنے والی نہیں ہے۔ ایک اور آپ کو خبر دیتے چلیں کہ ہوا پھر وہی کہ اسی نے الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جو بی ٹیم ہے وہ ہونے کا ثبوت آج دیا ہے، اور انہوں نے اسی بندے کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ڈکلیئر کیا ہے، اس کا اعلان کیا ہے، جو زرداری کے جو ہے وہ خاص الخاص ہیں، اور اس رجیم چینج آپریشن میں انہوں نے بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ میری مراد آپ سمجھ گئے ہوں کہ محسن نقوی کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب الیکشن کمیشن نے تعینات کر دیا ہے، اور اس پہ پی ڈی ایم جو ہے وہ شادیانے بجا رہی ہے، اور پی ٹی آئی نے جو اس پہ رد عمل دیا، پرویز الہی صاحب نے، سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ رد عمل دیا پرویز الہی صاحب نے، جناب اس کو محسن نقوی کو نگران وزیر اعلیٰ ماننے سے انکار کر دیا اور سپریم کورٹ میں جانے کا اشارہ دیا، اور پی ڈی ایم کے اس فیصلے کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو اور پی ڈی ایم کی اس بی ٹیم کے جو ہے وہ فیصلے کو پی ٹی آئی نے بھی جو ہے وہ رد کر دی، اور پی ٹی آئی نے بھی سپریم کورٹ اور سڑکوں پہ آنے کا جو ہے وہ عندیہ دیا ہے۔ آج پھر مسرت جمشید چیمہ صاحب نے جاوید لطیف صاحب کو بھی ماشاءاللہ بڑا زبردست بیان دیا، انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ اب چورن بکنے والا نہیں، آپ رونا دھونا بند کر دیں۔ تو ناظرین، آپ اپنے کان اور آنکھیں کھلے رکھیں اور خبروں پہ نظر رکھیں، ہم بھی اپنے خبروں پہ نظر رکھیں گے، اور آنے والے ویلاگز میں آپ کے ساتھ خبریں شیئر کریں گے۔ پاکستان کی بدلتی ہوئی جو ہے وہ سیاسی صورتحال کو جو لمحہ بلمحہ بہت زیادہ بدل رہی ہے، اس کو آپ تک شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی آنے والے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔